پھر ہم انڈسٹری کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اور میں نے بھی سوچا کہ آج سے میں اللہ کے راستے پہ چلتا ہوں۔ تب سے میں 4 دن بعد گیا ہوں، میرے بال جو میں نے زندگی میں نہیں کبھی سوچا تھا کہ میں بال کٹواؤں گا، اور میں نے بال کٹوا دیے اپنے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب میں نے ایک بیان سنا کہ غیر محرم کے ساتھ تصویر بات کرنا، ان سے ملنا اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور میرے پاس جتنے نمبر تھے لڑکیوں کے اور ٹاپ ماڈلز کے نمبر تھے، میرے پاس ایکٹرز کے، سنگرز کے نمبر تھے، میں نے سب نمبر ڈیلیٹ کر دیے۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل، آپ دیکھیں نیا پاکستان۔ ناظرین، زندگی تبدیل ہونے میں کچھ لمحے لگتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بالکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج ایک ایسی کہانی ہے علی عباس صاحب کی، جو کہ آج سے 6 سال پہلے ماڈل تھے، جو کہ آج سے 6 سال پہلے لوگ ان سے ملنے کے لیے اپروچ کرتے تھے، لوگ ان سے ٹائم لیتے تھے، یہ لوگوں سے ملنے کے لیے لوگ ان کو پے کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ رات کب ہوتی ہے، دن کب چڑھتا ہے، اور لاکھوں روپے یہ کماتے تھے، اور ہر طرف ان کے چرچے تھے۔ یہ صرف اور صرف ماڈل ہی نہیں تھے بلکہ آرگنائز بھی کرواتے تھے۔ لیکن ناظرین، ایک دن وہ تھا جب یہ شیشہ پیتے تھے، ایک دن وہ تھا کہ لڑکیاں ان کے لیے روتی تھیں، لڑکیاں جو ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے تڑپتی تھیں۔ ایک تو وہ دن تھا جب ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آج مجھے کتنی لڑکیوں نے رابطہ کیا ہے اور آج میں نے کس سے بات کیا۔ لیکن ناظرین، ایک واقعہ سے اس کی جو زندگی ہے وہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج یہ 5 وقت کے نمازی ہیں، آج انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا ہے، آج یہ اپنی زندگی والدین کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ہدایت ہے یہ خدا کی ذات دیتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ داڑھی ہے ان کے چہرے پہ، انہوں نے سر کے اوپر امامہ باندھ رکھا ہے۔ ناظرین، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی عباس صاحب، یہ بتائیں وہ کون سا واقعہ پیش آیا کہ کروڑوں میں آپ کھیلتے تھے، لڑکیوں سے ملتے تھے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا گھر جانے کے لیے، تو کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے آپ کی نیکی قبول کر دی اور آپ اچھے راستے پر واپس آ گئے؟ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ کی زندگی سے ایک چیز جاتی ہے نا تو آپ کو کچھ نہ کچھ سبق سکھا کے جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جب اس وقت وہ قدر نہیں کرتا، جب وہ چلا جاتا ہے اس وقت اس کی قدر کرتا ہے۔ تو میری زندگی میں ایسے ہی واقعہ ہوا کہ سب کچھ تھا لیکن اللہ کے راستے سے بالکل بھٹک گیا تھا، سکون نہیں تھا۔ ایک دم سے 2019 میں میری سسٹر کی اچانک ڈیتھ ہوئی، جوان میری سسٹر، 7 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور میں نے سوچا کہ یار، ایک جوان میری بہن جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں کس غفلت میں پڑا ہوں، یہ پیسہ، یہ شہرت دنیا کی یہیں پہ رہ جانی ہے۔ اگر وہ چلی گئی ہے، ایک جوان مجھ سے بڑی، جس کی اتنی دھوم دھام سے لاکھوں روپے لگا کے ہم نے شادی کی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور اچانک سے اتنا ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم اس سے بات بھی کر سکے۔ فجر کے ٹائم اس نے نماز پڑھی اور وہ گھر سے جا رہی تھی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے، اور اس نے کسی سے بات نہیں کی، بس میری آنکھیں بند تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بھائی میں جا رہی ہوں ہاسپٹل، اور میں نے آنکھیں بند ہی تھی، میں نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ اور جب وہ رستے میں جا رہی تھی اور اسپیڈ بریکر سے گری ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور اس وقت جب وہ ہاسپٹل میں لے کے گئے نا، میرے وہ لفظ میں بیان نہیں کر پا رہا کہ ہماری اس وقت کیا کیفیت تھی۔ کہ پہلے ہم ایسی ویڈیو ٹک ٹاک پہ بناتے تھے کہ کوئی مر گیا ہے، سیڈ ہو کے ویڈیو بنا رہے ہوتے تھے۔ جب میری سسٹر ہاسپٹل میں گئی ہے، اب یقین کریں گے کہ ہمارا فون بھی کوئی جو ہے نا اور سنتا تھا۔ ویڈیو بنانے کی دور کی بات ہے کہ ہم سے فون بھی نہیں سنا جاتا تھا، کوئی فون کرتا تھا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور ہم نے کسی کو بتایا تک نہیں ہے، کہ میرے دوستوں کو نہیں بتایا کہ یار سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سب مجھ سے بعد میں گلا کرتے تھے، آپ نے بتایا نہیں، کہ ہمیں اتنا ہوش نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا زندگی میں حادثہ ہو سکتا ہے، اور ہم کس راستے میں چل رہے تھے، اور اچانک ایک ایسا حادثہ ہوا کہ میری زندگی اس نے چینج کر کے رکھ دی۔ اور تب سے میں نے سوچا کہ جب
मेरी बहन नहीं इस दुनिया में रही है, हमारे सामने थी। और बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि जो शोबिस की दुनिया को छोड़ के, क्रिकेट को छोड़ के, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के इस्लाम की तरफ आते हैं, अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। और मैंने भी सोचा कि आज से मैं अल्लाह के रास्ते पे चलता हूँ। तब से मैं 4 दिन बाद गया हूँ। मेरे बाल, जो मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी सोचा था कि मैं बाल कटवाऊँगा, और मैंने बाल कटवा दिए अपने। और कुछ ही दिनों के बाद जब मैंने एक बयान सुना कि गैर महरम के साथ तस्वीर, बात करना, उनसे मिलना और इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, और मेरे पास जितने नंबर थे लड़कियों के और टॉप मॉडल्स के नंबर थे, मेरे पास एक्टर्स के, सिंगर्स के नंबर थे, मैंने सब नंबर डिलीट कर दिए। कुछ नंबर मैंने ब्लॉक कर दिए कि मैं डिलीट करूँगा, मुझे कॉल आएगी। उसके बाद मेरे पास मेरी बहुत ज़्यादा 15 साल से मेरी एल्बम पड़ी हुई थी, तस्वीरों की थी, शोबिस की थी, इसके अलावा थी कहीं पे भी मैं घूमने जाता था तो वो तस्वीरें थी, मैंने सारी उठाई और मैंने जला दी। कि जब सोचा कि यार ज़िंदगी का तो पता नहीं है, हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहेंगे तो कभी मौत आ गई तो हमारी ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ जो हम इबादत करेंगे वही काम आएगी। और मैंने सारे अपने फ्रेंड्स छोड़ दिए और ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आई। जो फ्रेंड्स मेरे साथ, एक को मैं बुलाता था और 10 आ जाते थे। क्योंकि आपके पास फेम था, पैसा था। आज के माशरे में यही कहा जाता है जिसके पास पैसा होता है उसके ही सबसे ज़्यादा दोस्त होते हैं। जब पैसा इंसान के पास नहीं होता है तो सब छोड़ के चले जाते हैं। आपके साथ फिर ऐसा ही हुआ होगा? पहले ये बातें सुनते थे और मैं कहता था कि यार ये झूठ होता है, ऐसा नहीं होता है, कि लोग अच्छे भी होते हैं। क्योंकि मैं खुद से छोटे के साथ भी जाता था, मैं अपना सोचता था ना कि यार मेरे पास पैसा है, फेम है, और मैं खुद के छोटे के साथ भी जाता था। मैं ये नहीं देखता था यार ये गरीब है, ये अमीर है, ये काला है, ये गोरा है, मैं सबको साथ लेके चलता था। इंसान क्योंकि थे, मैं सबको समझता था। और जैसे मैंने शोबिस छोड़ा है, वही दोस्त, क्योंकि मेरे पास और कोई काम ही नहीं था, मैंने शोबिस छोड़ा है, उन्हीं दोस्तों से मैं कहता था यार मेरे साथ चलें, मैंने कुछ जॉब का पता करना है, आप मेरे साथ आएँ। और वो दोस्त मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते थे, यार मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। अगर कोई आता भी साथ था और उनको भी यही होता था, बस लड़कियों से बात करते रहना, और मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी मुश्किलात हुई। मेरे घर वालों ने कहा कि बेटा, इतनी लड़कियां आपसे रब्ता करती थीं और आपके किसी के साथ ताल्लुकात भी होंगे, लेकिन जब इंसान को कोई फेम या पैसा आता है, इंसान जो है वो किसी से मोहब्बत नहीं करता है। तो आपने मोहब्बत तो नहीं की? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। जब फेम होता है ना इंसान को, फिर मोहब्बत नहीं होती है, सिर्फ आगे आगे इंसान कोशिश करता है। काफ़ी लड़कियां आई थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे मोबाइल में कुछ 600 से 700 नंबर लड़कियों का था, और बड़ी बड़ी मॉडल एक्टर्स का था। और लड़कियां मुझे हर तरह की ऑफ़र करती थी कि हमने शोबिज़ में आना है, आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, आप हमसे मिलें। और जब मैंने शोबिज़ को छोड़ा है सब कुछ, उसके बाद भी मुझे कॉल आती रही। अभी चंद दिन पहले मुझे एक लड़की की कॉल आई, और एक मॉडल थी, और ऐसी मॉडल थी कि लोग देखते ही रहते थे जब वो आती थी। मुझे उसने कहा कि मैं लाहौर में आई हूँ आउट ऑफ सिटी से, कि आप मुझसे मिलने आओ, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने आपसे मिलना है, और बाहर ही मैंने मिलना है। मैंने उसे एक ही बात की कि मिस वर्ल्ड भी आ जाए ना अब मेरे सामने, और मेरा ईमान अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ, मुझे करोड़ों अरबों रुपये भी दे देना, कि सिर्फ आप मेरे साथ 1 मिनट आ जाएँ, तो मैं अब नहीं जाऊँगा। आप तो एक मेरी फ्रेंड थी, गर्ल फ्रेंड थी यार मेरी, तो मैं अब आपसे मिलने आऊँ। तो काफ़ी मेरी ऐसी दोस्तों ने कहा कि आप बस हमसे सिर्फ बात करें और कुछ ना करें, सिर्फ बात की हद तक रहें। तो मैंने वही सोचा कि यार ज़िंदगी में वही सोचूंगा ना जो पहले होता था, या तो एक और कोई हो ना, मैं किसी को बहन को, किसी की कॉल आती है, जैसे मैं उन्हें कहता जी मेरी बहन है, आप मुझे इसलिए कॉल ना किया करें शोबिज़ के हवाले से, वैसे आपने कॉल करनी है, मैं आपका भाई हूँ, तो आपने मिलना है तो एज आ ब्रदर मिले मुझसे। काफ़ी कॉल आती हैं, मैं बस इग्नोर करता हूँ। जो नहीं बाज आते, ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जो बाज नहीं आती, इतना डिस्टर्ब करती हैं कि मुझे उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है, मुझे अपना नंबर भी बंद करना पड़ता है। और मैंने इतने लोग ब्लॉक किए हुए हैं, मैंने टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर एक जगह पे मैंने ब्लॉक किए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने, और मैं सबको यही कहूँगा कि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। अब मुझे देख लें कि मैं किस तरह का इंसान था, पैसा था, अय्याशी थी, पता ही नहीं होता था कि लोग कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। पैसा मेरे पास बहुत था, अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली की भी सपोर्ट थी, तो पैसा मैं कमा रहा था। मैं ये नहीं कि मैं इन नहीं हो रहा था, मैं इन होता जा रहा था शोबिज़ में। मैंने एक छोटे से फैशन शो से स्टार्ट किया था, बाद में मैंने बड़े बड़े फैशन शोज़ किए, मैंने मूवी में काम किया, मैंने मॉर्निंग शो में मैं आया, इस तरह मैं आगे आगे जा रहा था। मूवियों के मुझे कॉन्टैक्ट मिले, मैंने नहीं किए,
اچھا مووی میں بھی آپ کو فری ہے؟ مووی کی بھی آفر ہوئی ہے اور ایک مووی میں میرا سانگ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے ہی جا رہا تھا، یہ نہیں کہ پیسہ ختم ہو گیا اور سب کچھ میرے پاس تھا، لیکن جب میں نے سوچا کہ یار پیسے کا کیا ہم نے کرنا ہے، ہم نے تب سوچا کہ پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ جب میری سسٹر ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی، انہوں نے صرف کہا تھا کہ صرف اسے دعا ہی آپ کریں کہ دعا سے بچ سکتی ہے، اس کے علاوہ یہ بالکل نہیں بچ سکتی ہے۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ بھئی آپ ہم سے کروڑ روپے بھی کہنا، 10 کروڑ بھی کہنا، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اب خود کو گروی رکھ کے جو پیسے دے دیں گے، میری بہن کو بچا لو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو تب سے سوچا کہ یار پیسہ کس کام آنا ہے، زندگی میں پیسہ صرف نہیں کام آتا ہے، آپ اچھے اعمال کریں، آپ کی آخرت میں بھی کام آئے۔ یہ تو بس اس دنیا کے لیے شہرت ہوتی ہے کہ یار لوگ کیا سوچیں گے، ہم اس طرح کے لوگ صرف جب آپ مر جاتے ہیں نا تب یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، لوگ نام ہی بھول جاتے ہیں، نام تک بھول جاتے ہیں۔ جو وہ لوگ مرنے کے کیا بات، آپ زندہ اب اللہ کے راستے میں آیا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے وہ دوست جو میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتے تھے اور میں بس یہی کہتا تھا کہ یار آپ یہاں پہ آ جاؤ، ایک کو کہتا تھا 10 وہ آ جاتے تھے، آج وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ تو میں یہ سوچا کہ یار وہ زندہ ہوں تو چھوڑ گئے ہیں، تو میں مروں گا تو میرے لیے کیا دعا کریں گے وہ، اسی لیے میں جو اعمال کروں گا وہی میرے ساتھ جائیں گے آخرت میں، یہ چیزیں میرے ساتھ نہیں جائیں گی۔ اس لیے میں نے الحمدللہ بال کٹوا دیے، اپنی داڑھی رکھ لی، پھر سارے سانگز جتنے تھے میں نے ڈیلیٹ کر دیے، نمبر میں نے ڈیلیٹ کر دیے، میں نے فیس بک سے لوگوں کو بلاک کر دیا، جو میرے پاس حرام کی چیزیں تھیں، جو لوگ مجھے اسپانسر کرتے تھے، جو مجھے گفٹ دیتے تھے، میں نے وہ چیزیں واپس جا کے ان کو کر دی۔ مجھے لوگ کہتے تھے یار کچھ نہیں ہوتا، آپ نے توبہ کر دی، میں کہتا تھا یار جتنا میں کر سکتا ہوں، کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی، ایسے گناہ ہو گئے ہیں جو اللہ ہی معاف کر سکتے، جس کی توبہ ہی بندہ کر سکتا ہے، وہ چیزیں تو میں واپس نہیں کر سکتا، لیکن جو میرے پاس ہے میں وہ تو واپس کر سکتا ہوں نا۔ میں نے وہ ساری ایک ایک چیز میں نے واپس کر دی۔ آخر میں ایک پیغام، آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ یہ دنیا فانی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، 1 سیکنڈ کا نہیں پتہ کہ آپ کی موت کب آ جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے فیمس ہونا ہے نا، فیم لینا ہے تو برائی سے نہ لیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اچھائی ہوتی ہے اور برائی ہوتی ہے۔ اب برائی اگر آپ ڈانس کر کے لڑکی فیم لے رہی ہے نا، وہ اسلامک تعلیم دے کے بھی، اسلامک میسیج دے کے بھی وہ فیم لے سکتی ہے۔ ایسے آپ لوگوں نے کافی لوگ دیکھے ہوں گے جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے تھے اور اللہ کے راستے پہ آئے ہیں، اس سے زیادہ فیمس ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں۔ یا میں اب آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں اتنے پیسے نہیں کما رہا تھا جتنے میں نے اس سے زیادہ کمائے، اور اتنے مجھے کانٹیکٹ ملے اس کے بعد الحمدللہ میں بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہوں، اور سکون بھی ہے زندگی میں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، سکون آپ کی زندگی میں ہونا سب سے بڑی بات، وہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے اب اللہ کے راستے پہ چلیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اور شرک میں نہ پڑھیں کہ اب یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے۔ میرا نام علی عباس ہے، پکا شیعہ والا ہے۔ میں 5 وقت کی نماز اہل حدیث کی مسجد میں پڑھتا ہوں اور تعلق میرا اہل سنت سے ہے، مجھے کسی سے کچھ نہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یار عمل کریں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہاں پہ آپ رہتے ہیں، آپ عمل کریں، پھر لوگوں کو سمجھائیں۔ آپ فرقے بازی میں پڑھو گے تو پھر عمل نہیں کرو گے، وہ لوگ بخشے جائیں گے جن کو آپ برا کہیں گے، لیکن آپ لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے آج زندہ ہیں تو توبہ کر لیں، آپ مجھے دیکھ لیں، آپ پہچانیں گے نہیں کہ یار میں وہ انسان ہوں کہ جو مجھے رات کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرنی، آؤٹنگ پہ جانا، کبھی کہاں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ آج میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چل رہا ہوں، اور میں بہت ہی خوش ہوں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صرف 1 مہینہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور سوچنا چھوڑ دیں کہ یار دنیا کیا سوچے گی، صرف اللہ کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، اور ہماری سنتوں پہ عمل کریں، اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا 1 مہینے کے اندر کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج زندہ ہیں تو توبہ کر لیں، زندگی کا نہیں پتہ ہے، کہ فیم چھوڑ دیں اور پھر اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے وہاں سے رزق آتا ہے کہ میں سوچتا بھی نہیں ہوں۔ اور اینڈ پہ بھی یہی کہوں گا کہ اچھی چیز کو پروموٹ کریں، گناہوں کو ختم کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی ایک موٹیویشنل کہانی سنی، جو ان کی لائف جو ہے تبدیل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، یہ آج ایک اچھے راستے پہ چل پڑے ہیں، اور خدا کی ذات جو ہے وہ ان کو ثابت قدم رکھے اور ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق ہمیں بھی دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دیکھتے رہیں نیا پاکستان۔